السلام علیکم یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا آج کا عقیدہ ختم نبوت 30 روزہ جو کورس ہے اس کا آج شاید جو ہے وہ 8واں یا 9واں دن ہے اس کا۔ ماشاءاللہ کتنے ہی مبارک دنوں کے اندر ہمارے مفتیان اسلام نے، ہمارے مجاہدین ختم نبوت نے، مجاہدین اسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا درس دیا۔ سرکار دو عالم کی ختم نبوت کے بارے میں بڑے جاندار خطاب ہوئے۔ مرزا قادیانی کی مغلظات اور جو اس کی خواصیں تھیں، واہیات، خرافات تھیں، ان کو بھی بے نقاب کیا گیا، اور مفتی صاحب نے بڑا باحوالہ باقاعدہ سکین کے ذریعے لوگوں کو دکھایا، مشاہدے کی صورت میں وہ سارے جو ثبوت ہیں اور وہ دلائل و براہین ہیں وہ بھی سامنے لے کے آئے۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف جلالی صاحب نے بڑا جاندار جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر درس قرآن جو ہے وہ ارشاد فرمایا، درس حدیث بھی ارشاد فرمایا۔ باقی بھی علماء ذی احتشام عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنی طرز اور اپنے اپنے تکلم کے مطابق جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سرگرداں ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرزا قادیانی مرتد کی گستاخیاں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں بڑی غیرت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تقدیس اور اس کی تسبیح کے بارے میں، بڑی تنزیہ کے بارے میں بڑی اس امت میں غیرت ہے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے پوری روئے زمین پر گستاخی کا، توہین کا، یا کوئی مشتبہ توہین ہو جس کے اندر کوئی شائبہ بھی ہو توہین کا، تو اس امت نے کبھی پھر نہیں دیکھا کہ یہ توہین کرنے والا کون ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اپنا ہے، غیر ہے۔ اس کے خلاف جو ہے وہ سر بکف ہو جاتے ہیں، اور یہ امت کا آج سے نہیں صدیوں سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور امت نے ہمیشہ نبی علیہ السلام کی عزت کی اور آپ کی ناموس کا دفاع کیا ہے، پہرا دیا ہے اس پر۔ خود رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی اپنی عزت مبارکہ پر، اپنی ناموس پر سرکار دو عالم نے خود پہرا دیا۔ خود رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی ناموس جو ہے اس کی حفاظت فرمائی۔ صحابہ کرام جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں اور پہلے جو ہیں وہ مبلغ ہیں، پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے اور سرکار دو عالم کی ذات پر براہ راست ایمان کے آنے والے، انہوں نے ہر دور میں، ہر لمحہ اور ہر جگہ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے لیے اپنا بے پناہ اور شاندار کردار ادا کیا۔ ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑا، کسی بھی حد تک جانا پڑا، اپنوں سے لڑنا پڑا، بیگانوں سے لڑنا پڑا، غیروں سے، قریب سے، دور والوں سے، سمندروں کے اندر لڑنا پڑا، یا کہ ان کو خشکی کے اندر لڑنا پڑا، یا بحری جو ہے وہ سمندروں کے اندر جا کے ان کو لڑنا پڑا سرکار دو عالم کی عزت اور ناموس کے لیے، تو انہوں نے کبھی بھی اس سے قدم پیچھے نہیں کیا، بلکہ ان کے قدم ہمیشہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ اور رب العالمین نے ان کو پوری دنیا کے اندر فتوحات عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے علماء نے یقیناً جو ہے جہاں پہ ان کی ثابت قدمی، عشق رسول، محبت رسول، وہاں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے صفت رکھی جس کی وجہ سے پروردگار نے ان کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ ان کے اندر غیرت بڑی تھی، ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے بڑی غیرت تھی۔ وہ سرکار دو عالم کی عزت و ناموس کے بہت بڑے جو ہے وہ دفاع کرنے والے اور بہت بڑے جو ہے وہ ختم نبوت کے مجاہد تھے، ناموس رسالت کے۔ اس وجہ سے رب العالمین نے ان کو بے پناہ فتوحات عطا فرمائی، چونکہ ان نے رسول کریم کی ذات کے بارے میں کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا جملہ سنا نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، ہر دور میں امت نے اس پہ کردار ادا کیا، اور کوئی بھی گستاخ سامنے آیا، کوئی بھی خبیث اور جو ہے وہ فطرت سے ہٹا ہوا شخص آیا، تو امت ہمیشہ اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنا تھا، غیر تھا، قریب کا تھا، بعید کا تھا، رشتہ دار تھا، بیگانہ تھا، یہودی تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، مسلمان تھا،
جس نے بھی گستاخی کی امت نے کبھی اس بندے کو سپیر نہیں کیا، امت نے پھر کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ بہت سے گستاخان رسول جو ہے اس دنیا کے اندر آئے اور امت ہمیشہ ان کا کوا کما کرتی رہی، اور ایسے ہی چلتے چلاتے جو ہے وہ ایک بہت بڑا گستاخ بر صغیر کے اندر بھی نمودار ہوا، جس کو مرزا قادیانی مرتد و گستاخ رسول کہا جاتا ہے، جو کہ دجال اور کذاب تھا۔ اس نے اپنی کتب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے انتہا جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں، بلکہ اس کی ہر بات ہی، اس کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری گستاخی رسول پر مبنی ہے۔ اس کی کوئی ایک بات نہیں ہے جس کا دفاع کیا جائے یا جس کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہا جائے۔ جس طرح ہمارے مصطفی فرماتے ہیں کہ قادیانی اول و آخر جو ہے وہ شر ہے، قادیانیت جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک شر کا نام ہے، کوئی خیر والی بات تو ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات چھیڑیں یا آخری بات چھیڑیں یا درمیان کی بات چھیڑیں، کسی ایک بات کا تذکرہ بھی کریں تو ہر طرح سے چاروں طرف سے شر نے ان کو گھیر رکھا ہے، تو لہٰذا ان کے اندر خیر والا معاملہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرف سے بھی ان کو، جس زاویے سے بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں گے، ہر زاویے کے اندر جو ہے وہ شر ہی شر آپ کو ملے گا۔ تو قادیانی، جو مرزا قادیانی، یہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا، بہت بڑا گستاخ خدا تھا، بہت بڑا جو ہے یہ رب العالمین کی بارگاہ کا گستاخ تھا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا گستاخ تھا، اور قرآن حکیم کا بہت بڑا گستاخ تھا، انبیاء اور رسول کا بڑا گستاخ تھا، صحابہ و تابعین کا بڑا گستاخ تھا، اہل بیت طہار کا، سادات کرام کا بڑا گستاخ تھا، اولیاء امت کا اور پوری امت کا، مسلمانوں کا، ہر طرح سے یہ بڑا گستاخ تھا۔ تو یہ پہلو جو ہے نا، اس پہلو کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو بندہ گستاخی رسول کا مرتکب ہو جائے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جو گستاخی رسول کا ارتکاب کر دے اس کے اندر اسلام نام کی کون سی چیز رہ جاتی ہے، یا انسان بھی نہیں رہتا، بلکہ اس کو تو کہا گیا قرآن و سنت کے اندر کہ یہ جانور سے بدتر ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، سور سے بھی بدتر ہے۔ اور جس طرح ہمارے جو علماء ہیں، اکابرین ہیں، فقہا ہیں، اور جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، بڑے بڑے علماء ربانیین ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ خنزیر کے جو ہے نا وہ پیشاب سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ اس لیے کہ خنزیر جو ہے وہ گستاخی رسول تو نہیں نہ کرتا، خنزیر جو ہے وہ گستاخی خدا تو نہیں نہ کرتا، یہ تو وہ کمینہ شخص تھا، یہ خبیث الفطرت شخص تھا کہ جس نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں، کسی ایک ذات کو بھی اس نے گستاخی سے جو ہے نا مبرہ نہیں رہنا دیا، ہر ایک کی گستاخی کی۔ تو اس لیے خنزیر اس سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ خنزیر بے شک نجس العین ہے، اس کا ہر عضو، ہر بال جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس العین ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک بات ہے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ شدید قسم کے گستاخ رسول ہیں، اور ان کی گستاخیاں جو ہیں وہ زمین و آسمان سے بھی بڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ ان کی گستاخیاں جو ہیں وہ سمانے سے سمتی نہیں ہیں۔ اور گستاخ رسول کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے، جو ہم نے بیان کرنا ہے۔ میں نے اس کی چند گستاخیاں بیان کرنی ہے، مفتی صاحب قبلہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، تو میں بھی اپنے حصے کا کام کرنے لگا ہوں۔ سارے علماء بیان کرتے ہیں، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی جو ہے اس جہاد کے اندر شامل ہو جاؤں، اور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کو حاصل کروں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اصلاح کے لیے ان کے سامنے یہ اس کی گستاخیاں لے کے ہوں۔ یہ گستاخیاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ گستاخیاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اس خبیث شخص سے دور رہا جائے، اس ناپاک شخص سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کے لیے کوئی بھی کلمہ خیر نہ کہے، ہمیشہ اس بندے کو جو ہے وہ دور رکھا جائے، اپنی جو ہے نا وہ ہر قسم کی بات سے اور اپنی ذات سے اس بندے کو اور اس کے ماننے والوں کو دور رکھا جائے، چونکہ یہ انتہا درجے کے ہیں، گستاخ ہیں۔ سنیے سورہ احزاب کے اندر رب العالمین نے جو گستاخان رسول ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں، ان کو قرآن نے کہا، یعنی جو گستاخان رسول ہیں ان کو قرآن نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ آپ سامعین محترم، دو باتیں اس آیہ کریمہ کے اتنے حصے سے، جو دو باتیں صراحتاً اور عبارت النص کے طور پر ہمیں معلوم ہوئی
کہ اذیت دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات کو اور رسول کریم کو، یہ بندہ بالکل جو ہے قطعاً قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ قابل مذمت ہے۔ اور کتنا قابل مذمت ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اتنا قابل مذمت ہے، اتنا قابل مذمت ہے کہ فرمایا رب العالمین کی اس بندے پر اس دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہو۔ تو اب جو بندہ لعنتی ہو جائے تو اس بندے کو تو جو ہے نا وہ کبھی خیر کے ساتھ یاد نہیں نہ کیا جائے گا، اس کے لیے تو کوئی کلمہ خیر نہیں کہا جائے گا، اس کے لیے تو مفتی اسلام مفتی مبشر شاہ صاحب والی زبان استعمال کی جائے گی نا، اس کے لیے تو علماء جو اس کے بارے میں کہتے ہیں وہی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ جس کو اللہ رب العالمین کی ذات لعنتی کہہ دے، ملعون کہہ دے، اور جس کو خبیث کہہ دیا جائے قرآن حکیم کی نظر میں اور قرآن کے لفظوں میں، تو اس بندے کو جو ہے نا آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا جی مفتی صاحب آپ بڑی ڈاڈی زبان استعمال کر رہے ہیں، چونکہ قرآن نے اس کے بارے میں ڈاڈی زبان استعمال کی۔ مرزا یعنی اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں انتہائی جو ہے نا وہ غلیظ باتیں کی ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا تو آپ جو ہے اپنی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کتنا خبیث شخص ہے، اور پھر اس کے ماننے والوں کے اوپر تعجب ہے کہ اتنی جو ہے وہ خباثت دیکھنے کے باوجود جو ہے پھر بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بارہ ایک مقام افسوس ہے۔ تو قرآن نے کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ڈالتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور دنیا اور آخرت کے اندر اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یہ آیت نمبر جو پہلی تھی یہ 58 نمبر آیت تھی، اور اگلی آیت ہے 59 نمبر، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی کیے سنے کے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ کمائے، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اور کھلا گناہ اپنے سر پہ لے لیا، جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے اذیت دے دی۔ مرزا قادیانی نے چونکہ ہر مومن مرد کو اور ہر مومن عورت کو جو ہے نا وہ اذیت دی ہے، امت مسلمہ کے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک اس نے ہر بندے کو جو ہے وہ تکلیف دی ہے، اور کہتا ہے جو شخص میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا، جو مجھ کو نبی نہیں مانتا، جو میری بات نہیں مانتا، جو میری تعلیمات کو نہیں مانتا، کہتا ہے یہ رنڈیوں کی اولاد ہے، کہتے ہیں ذریۃ البغایا، کہتا ہے یہ بندہ جو ہے یہ جنگلوں کے سور ہیں، اور ان کی مائیں جو ہیں وہ یعنی ان کو کہتا ہے کسبی عورتیں، ان کی مائیں جو ہیں وہ زانیہ عورتیں ہیں جو مجھے نہیں مانتے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کتنا بڑا خبیث لعنتی اور ملعون اور مردود اور مرتد شخص ہے کہ اس نے دیکھیں قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسلمان آئیں گے عاشقان مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق آئیں گے، ان سب کو اس نے جو ہے وہ اس گاوی کے اندر شامل کر لیا، ان کی ماؤں کو بھی شامل کر لیا، ان کے باپوں کو بھی شامل کر لیا، ان کی دادیوں کو، ان کی نانیوں کو، اور ان کے جملہ جتنے بھی اصول و فروع ہیں ان سب کو اس گاوی کے اندر شامل کر لیا کہ جو شخص مجھ کو نہیں مانے گا اس کے بارے میں کہتا ہے وہ یہ چیز ہوگی۔ تو اس نے پوری امت مسلمہ کو گالیاں دی ہیں، یعنی اذیت دی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ رب العالمین کی ذات پر اور مومنین پر۔ آگے جو اگلی آیت ہے یہ آیت نمبر 62 ہے، قرآن کہتا ہے ملعونین، ایسے شخص جو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو یا اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ملعونین، قرآن کہتا ہے یہ بڑے ہی ملعون شخص ہیں، ایسے لوگ بڑے ملعون اور لعنتی ہوتے ہیں، ایسے شخص جو ہیں وہ بڑے ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو کہتے ہیں لعنتی شخص۔ تو مرزا قادیانی جو ہے اس نے ہر وہ گاو دی ہے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، انبیاء اور رسل کو جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا شخص بڑا لعنتی ہے، اینما ثقفوا اخذوا، ایسے شخص جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں، قرآن کہتا ہے وہ کتبوا تقتیلا، قرآن کہتا ہے ایسے بندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کتبوا تقتیلا، یعنی ان کا ایک ایک پورا جو ہے وہ الگ کیا جائے، ان کا ایک ایک جو ہے نا وہ جسم کا ٹکڑا الگ کیا جائے، چونکہ ان لوگوں نے اللہ کو بھی اذیت دی، اللہ کے رسول کو اذیت دی، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، پوری روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو انتہا درجے کی اذیت دی۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا بندہ جو ہے وہ کتبوا تقتیلا،
ایسا شخص جو ہے وہ کاٹنے کے قابل ہے، اس کا ایک ایک ہڈی جوڑ اوگ وگ کر دیا جائے تاکہ اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے بمعنی گستاخی کرتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ 3 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی، جن کے اندر گستاخی رسول کرنے والے شخص کے بارے میں خود رب العالمین نے جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ لعنتی بھی ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ عذاب عظیم کا مستحق ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ سے انتہا درجے کا یہ اس کی بارگاہ سے انتہا درجے کا جو ہے یہ گستاخی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انتہا درجے کا یہ گستاخ اور ملعون شخص ہے۔ اب آج سامعین محترم، رب العالمین کی ذات کے بارے میں جو قرآن و سنت نے عقیدہ دیا، میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے لگا ہوں، میں اب آنے لگا ہوں ان باتوں کی طرف جو قرآن کی ان آیات کے ساتھ متصل ہیں، کہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں قرآن نے بڑا جو ہے نا واضح صراحت کے ساتھ عقیدہ بیان کر دیا کہ خدا کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو سنیے، سورہ اخلاص کے اندر رب العالمین نے مختلف مقامات پر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم آپ فرما دیں کہ رب العالمین جو ہے وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی دوسری جگہ قرآن کا لا شریک لہ، پروردگار عالم جو ہے وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آگے فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، فرمایا اس کے حکم کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنے اسماء کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنے افعال کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی کسی بھی طرح سے اس کی شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ میں قرآن حکیم کی جو آیات پڑھ رہا ہوں، یہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آگے جا کے آپ سنیں گے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے پہلے میں چند قرآن کی آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور رب العالمین نے ایک جگہ قرآن حکیم میں فرمایا سورہ مریم کے اندر هل تعلم له سمیہ، کہ رب العالمین وہ واجب الوجود ذات ہے کہ اس کے اسماء میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کے خدا کے نام ہیں، خدا کے ناموں کی طرح کسی کا نام نہیں ہے، خدا کے کاموں کی طرح کسی کا کام نہیں ہے، خدا کے کاموں کی طرح کسی کا کام نہیں ہے، خدا کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں ہے، خدا کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے۔ یہاں رک کے ایک نقطہ عرض کر دوں کہ یہ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے خدا کی ذات کے بارے میں، تو اب اہل سنت و جماعت کے بارے میں جو ہے کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، باطل فرقے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت یہ گردان پڑتے ہیں کہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، بدعت ہو گئی، فلاں بدعتی ہو گیا، فلاں نے شرک کر دیا، یہ داتا صاحب کا مزار جو ہے شرک کا اڈا ہے، یہ خواجہ فرید الدین جو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے یہ شرک کا اڈا ہے، فلاں شرک کا اڈا ہے، یا رسول اللہ کہنے سے کوئی بندہ مشرک ہو گیا، یا محمد کہنے سے مشرک ہو گیا، یا جو ہے بندہ یا غوث الاعظم سرکار کہنے سے مشرک ہو گیا، یا علی مدد کہنے سے مشرک ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں، کوئی کائنات میں کوئی جو ہے نبی الرسول، کوئی انبیاء رسول، کوئی ولی پیغمبر، اور کوئی جو ہے پاکان امت نفوس قدسیہ میں سے نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے افعال اور نہ اس کے اسماء میں سے کوئی شریک ہے۔ اور جو بندہ یہ نظریہ رکھے، ہم اہل سنت خود اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ مشرک ہے، لیکن اہل سنت میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ کی بندگی کرنے والے اور اس کے مقبول بندے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر ان لوگوں کو یہ مرتبہ عبادات کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے فضل کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی نظر عنایت سے ان کو یہ مراتب عالیہ ملے ہیں، نہ کہ کسی نے خدا کا ان کو شریک بنا دیا۔ تو یہ درمیانی بات میں نے آپ کے سامنے درمیان میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بات کر دی۔ اب سنیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی میں نے آیات کریمہ پڑھی، یہ ملا علی قاری علی الرحمٰ نے لکھا ان آیات کریمہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے، فرماتے ہیں لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقہ، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی چیز بھی مشابہت نہیں رکھتی، اے مخلوقات ہی، یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسل ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ اولیاء اللہ ہوں،
زمین و آسمان ہوں، جمادات، نباتات، حیوانات، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں، کوئی چیز بھی رب العالمین کے ساتھ کسی بھی طرح سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ اس مشابہت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَالَى واجب الوجود۔ اور سامعین محترم، رب العالمین کی ذات کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات پر کبھی عدم نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کبھی بھی کسی زمانے کے اندر اس پر نہ تو ممکن کی کیفیت آ سکتی ہے، نہ ممتنع کی کیفیت آ سکتی ہے۔ سامعین محترم، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کوئی شے بھی کائنات کی اس کی طرح نہیں ہے، اور وہ ہر چیز سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ فرماتے ہیں وذات ہی وما سواہ ممکن الوجود فی حد ذات ہی فواجب الوجود هو الصمد۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ الصمد کی شان رکھتا ہے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ باقی کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جو ہے نا انبیاء اور رسل کی ذات ہی، ذوات اقدس ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب اللہ رب العالمین کی ذات کی محتاج ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن وہ رب العالمین کی ذات اقدس کے گئے ہیں، سب جو ہے محتاج بندے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ الصمد ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں صوفیہ کی تعلیمات کا پہلا نقطہ ہی کیا ہوتا ہے؟ صوفیہ کی پہلے تعلیمات کا نقطہ ہی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ان کے پاس جو مبتدی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، جو سب سے پہلے روحانی تعلیمات کے لیے جاتا ہے، تو اس کو پڑھاتے ہی کیا ہیں؟ پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، نفی اس بات، سب سے پہلے وہ نفی کرواتے ہیں، اور نفی کے بعد پھر اللہ کی ذات کا اس بات کرواتے ہیں۔ تو یعنی صوفیہ کی تعلیمات کا جو نقطہ اول ہے وہ ہے ہی توحید، اور جو اہل السنہ والجماعت کی بنیاد ہے وہ ہے ہی رب العالمین کی وحدہ لا شریکیت سے جو ہے وہ سارے معاملے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے بارے میں یہ پراپوگنڈا کرنا کہ فلاں نے شرک کر دیا، فلاں نے بدعت کا ارتکاب کر دیا، یہ جو ہے نا یہ یہود و نصارہ کا دیا ہوا طرز عمل ہے۔ اہل السنہ والجماعت کائنات کی جنتی جماعت ہے، اور ان کے نظریات جو ہیں وہ قرآن و سنہ کی بہترین تشریحات پر مبنی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے علماء نے یہ قرآن و سنہ کے جو نظریات ہیں وہ بیان کر دیے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم آگے سنیے، رب العالمین نے اپنے بارے میں خود فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ سورہ قصص کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، صرف اگر بقا ہے، باقی رہنا ہے، تو تیرے رب کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے سوائے رب کی ذات کے۔ تو سامعین محترم اس آیہ کریمہ کے اندر بھی رب العالمین نے اپنی شان بیان فرما دی اور اپنی صفات اور اپنی ذات کے بارے میں بیان کر دیا۔ ایسے ہی پروردگار نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر، کہیں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، کہیں فرمایا اللہ خالق کل شیء۔ تو سامعین محترم کہیں فرمایا هو الحی القیوم۔ یہ ساری رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اپنی صفات کا خود ذکر کیا۔ اب سامعین محترم آ جائیں آگے، جہاں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کتنا بڑا دجل کیا۔ مفتی صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ علماء کو، مبلغین کو یہ جو اصل بحثیں ہیں ان کے بارے میں توجہ دینی چاہیے، اور جو بحثیں ہوئی تھیں 1974 کی اسمبلی کے اندر ان کی طرف علماء کو آنا چاہیے، تاکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ جو اصولی تعلیمات ہیں ان کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں کہ فتنہ قادیانیت ہے کیا، فتنہ قادیانیت نے کہاں نہ ڈاکہ مارا ہے، اور مرزا قادیانی نے اسلام کی تعلیمات کو کہاں کہاں مجروح کیا ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے مبلغین کو یاد ہونی چاہیے۔ تو اب آ جائیں یہ قرآن حکیم کی جو آیات طیبات میں نے پڑھی، ان کے تناظر کے اندر رب العالمین کے ذات کے بارے میں جو ہمیں عقیدہ میسر آتا ہے وہ یہ آتا ہے، جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا۔ ان آیات طیبات کے اندر
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ جو آیہ کریمہ آپ پڑھتے ہیں پہلے پارے کے اندر، اس آیہ کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ایک بندہ مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں التسبیح تنزیہ ذاتہ عن صفت الاجسام والتقدیس تنزیہ افعالہ عن صفت الذم ونعت الصف. فرماتے ہیں رب العالمین کی ذات کے بارے میں بندہ مومن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو جسم کی جملہ جو صفات ہیں مومن ان سے پاک مانتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہماری طرح کے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح کی زبان نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح کی آنکھیں نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح کے کان نہیں رکھتا، وہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس کا جسم ہماری طرح کا نہیں ہے، وہ اس کی شان ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کی کوئی جہت بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کر سکتے. وہ اشارے سے، وہ سمت سے، وہ جہت سے، وہ اٹھنے سے، وہ بیٹھنے سے، جسم کی جتنی کیفیات ہیں، جسم کے جتنے عوارض ہیں، رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ ان سب سے پاک ہے. فرماتے ہیں اس کا نام ہے تسبیح، اس کا نام ہے سبحان اللہ. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے نا اپنی زبان سے سبحان اللہ، تو گویا وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر جسم کا کوئی عیب نہیں، تیرے اندر کسی کمزوری کی کوئی جو ہے وہ نشانی نہیں پائی جاتی، تو بیمار نہیں ہوتا، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، تو رشتہ داریوں سے پاک ہے، چونکہ یہ سب کمزوریاں ہیں، چونکہ یہ سب کیا ہیں؟ کمزوریاں. اور تقدیس کیا ہے؟ تقدیس کیا ہے؟ تقدیس یہ ہے کہ رب العالمین کا ہر فعل جو ہے وہ ہر قسم کی مذمت سے پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فعل میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے جتنے افعال ہیں وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اس کا ہر فعل جو ہے وہ کامل و اکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کی جھول نہیں ہے. اس کا ہر فعل جو ہے وہ کامل و کامل ہے. اس کا فعل جو ہے وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں، وہ جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون، وہ ہر چیز ہو جاتی ہے. تو سامعین محترم یہ معنی ہے سبحان اللہ کا، یہ معنی ہے اللہ اکبر کا، یہ معنی ہے جو ہے الحمدللہ کا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو سامعین محترم اب آ جائیں مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر رب العالمین کی ذات کے بارے میں کیا لکھا. اب ذرا آ جائیں جو باتیں میں آپ کو اتنی میں نے تمہید باندھی کہ مرزا قادیانی کی گستاخیاں کیا ہیں، مرزا قادیانی نے کہاں کہاں جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے انحراف کیا، اور وہ مرتد کیسے بنا، اور وہ کیسے جو ہے اسلام کے دائرے سے نکلا، اور کیسے آج پوری دنیا کی لعنتیں اس پر برس رہی ہیں. علماء کرام جو ہے وہ چاچا کشمیری کی براڈ کے اوپر بیٹھ کے بار بار اس کو مرتد کہہ رہے ہیں، بار بار اس کو ملعون کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب بار بار جو ہے وہ لوگوں کو حوالے دکھا رہے ہیں، بار بار اس کی خباستیں دکھا رہے ہیں، کبھی اس کی شرابیں پیتا ہے، کبھی جو ہے وہ رنڈیوں کا ذکر شروع کرتا ہے، کبھی اس کی بیماریوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ جناب بابا اس کی رنگینیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کی خادمائیں جن کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ غلط اور ناجائز تعلق رکھتا تھا ان کا ذکر ہوتا ہے. یعنی آج پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے نا وہ اس کے کارنامے دکھائے جاتے ہیں. کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ چونکہ اس بندے نے اتنا گھنونا کردار ادا کیا. یہ بندہ اتنا خبیث الفطرت ہے، یہ بندہ اتنا ناپاک ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ سور کا جو سور ہے نا اس کا پیشاب وہ جو سب سے گندا اور غلیظ اور قابل نفرت ہے، یہ بندہ اس سے بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور اس کی گندگی کو ہم بار بار سامنے کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس کی گندگی کو اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اتنا ناپاک شخص ہے، اتنا گستاخ اور اتنا گندا اور اتنا غلیظ شخص ہے، کمینہ شخص ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کبھی زبان پہ یعنی خیر والا کلمہ نہ لے کے آنا. بعض لوگ جو ہے نا قادیانیوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں علماء تو بعض لوگوں کو بڑا رحم آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے. آپ سورہ نور اٹھائیں نا، سورہ نور کی شاید 4 یا 5ویں آیت ہے جس کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی مرد و عورت زنا کر دیں تو قرآن نے کہا ان کو رجم کرو. اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کرو، یا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو کیا کرو؟ 100 کوڑے مارو. اور قرآن کہتا ہے جب تم نے یہ سزا دینی ہے نا زانی بندے کو، زانی مرد و عورت کو، تو قرآن کہتا ہے دل میں رحم نہیں لے کے آنا. یہ سورہ نور کی میں آیت کریمہ جو ہے پڑھ رہا ہوں،
اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے دل میں تم رحم نہیں لے کے آنا. یہ قرآن کہتا ہے اس سزا دیتے وقت تم نے یہ نہیں کہنا ہائے کیا ہو گیا، ہائے یہ ان کو جو ہے نا آپ سزا دے رہے ہیں، مر جائیں گے، یہ فلاں ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، اگر تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں دین اسلام سے محبت ہے، تو قرآن کہتا ہے اسلام کے باغیوں کو سزا دیتے وقت تم نے دل میں رحم نہیں لے کے آنا. اس لیے کہ جو سزا دینے والا ہے، اس لیے جو سزا کا حکم دینے والا ہے وہ تم سے بڑا رحیم ہے، وہ تم سے بڑا کریم ہے، اس سے بڑا غفور الرحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا جو ہے اپنے بندوں کی خیر خواہی کوئی نہیں چاہنے والا. لہٰذا جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس زانی مرد کو، زانی عورت کو جو ہے تم زمین میں رجم کر کے اس کو کوڑے مار کے جو ہے نا سزا دو، تو قرآن کہتا ہے تم نے ان کے بارے میں اس وقت رحم نہیں لے کے آنا. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم نے اللہ کا حکم پورا کرنا، تمہارے ذمہ ہے کہ تم نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اس وقت تمہارا سب سے بڑا رحم یہی ہے کہ تم اپنے اللہ کو راضی کر لو اور اس معاشرے کو پاک کرو. چونکہ ایک بندے کو سزا ملے گی تو ایک بندے کو سزا ملنے کے ساتھ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے وہ زنا سے بچ جائیں گے. ایک بندہ جو ہے وہ سزا پائے گا تو معاشرہ پاک ہوگا، سوسائٹی پاک ہوگی، اور اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے نسب پاک ہوں گے، ان کے بچے پاکیزہ ہوں گے، ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ نور الہ آئے گا، ان کی نسلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں جو ہے وہ جنم لیں گی. اور جتنے حرام زادے پیدا ہوں گے، جتنے ولد الزنا پیدا ہوں گے مرزا قادیانی کی طرح، جتنے ولد الزنا ہوں گے اتنی گستاخیاں بڑھیں گی. تو لہٰذا اگر تم نے کسی کو سزا دینی ہے، اسلام کا حکم پورا کرنا ہے، تو تمہیں رحم نہیں لے کے آنا. تو مرزا قادیانی کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب تم نے مرزا قادیانی کی خواصیں ذکر کرنی ہے یا قادیانیوں کے ارتداد کو بیان کرنا ہے، تو پھر اس وقت یہ مت کہو کہ بھائی تم مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے بارے میں اتنے سخت کیوں ہو؟ اے مولوی صاحب تم اتنے سخت کیوں ہو؟ بھائی سخت کیوں نہ ہوں کہ اس کے شر سے تمہیں ہم نے بچانا ہے، اس کی گندگی اور غلاظت سے تمہیں ہم نے بچانا ہے، اس کی خباثت سے تمہیں ہم نے بچانا ہے. اس لیے کہ تم اللہ کو بھی عزیز ہو، تم صاحب ایمان ہو، اللہ چاہتا ہے تمہارا ایمان بچے، اللہ چاہتا ہے تم گندگی اور غلاظت اور عقیدے کی خرابی سے بچو، علماء چاہتے ہیں تم عقیدے کی خرابی سے بچو. اس لیے ہمیں تمہارا ایمان عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس کے شر سے بچائیں. اس لیے ہمیں اس بندے کے بارے میں حقائق کو بیان کرتے وقت بعض دفعہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے چہروں کے اوپر آپ کو غصہ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں امت کے اندر سے اس فتنے کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جائے، امت کے احباب کو، امت کے لوگوں کو اس فتنے سے بچایا جائے. اس لیے بعض دفعہ ہماری زبان سخت ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے کے اوپر آپ کو غصے کے آثار نظر آتے ہیں. اس لیے مفتی صاحب کا لہجہ جو ہے وہ تلخ ہو جاتا ہے. مفتیان اسلام جو ہے وہ محبت رسول کے اندر بعض دفعہ وہ دور نکل جاتے ہیں. اصل میں ان کے سینوں کے اندر محبت رسول جو ہے وہ جوش مار رہی ہوتی ہے، چونکہ محبت رسول جو ہے وہ ان کا مقصود ہوتا ہے، ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رسول کریم علیہ السلام کا امتی جو ہے وہ اس کے پیچھے وقت کے اپنے ایمان کی جو ہے متاع کو برباد نہ کر لے. اس لیے سامعین محترم بعض دفعہ لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تلخی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ علماء غصے میں آگے. حالانکہ وہ در حقیقت غصہ نہیں ہوتا، در حقیقت وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک ہوتی ہے جو کسی عالم دین کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوتی. اب آ جائیں کہ مرزا قادیانی نے جو گستاخیاں کیں ان میں سے میں چند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے جس طرح ہمارے علماء نے 12 دفعہ اس کو بیان کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک ڈیوٹی کر رہا ہوں، علماء بھی اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، میں بھی چونکہ خادم ہوں، نوکر ہوں دین کا، تو میں نے بھی وہ چیزیں بار بار بیان کرنی ہے. بار بار اس لیے بیان کرنی ہے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے جو نونہاد ہیں، نوخیز نسل ہے، آنے والی نسلیں ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچائی جائیں اور ان کو اس ارتداد کے فتنے سے، الحاد کے فتنے سے، گستاخی کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے. سنیے مرزا قادیانی نے، اس کی کتاب ہے ایک توضیح مرام صفحہ نمبر 42، اور یہ شیطانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے. شیطانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 90 کے اوپر کہ مرزا قادیانی رب العالمین کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ سنیں اور سننے کے بعد جو ہے یقیناً جو ہے نا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنا خبیث آدمی بھی اس کائنات میں آیا ہے. کہتا ہے قیوم العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے.
اب اس عبارت کی وضاحت میں کرنے لگا ہوں. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ایک ایسا وجود اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، جس کے بے شمار پیر ہیں. تو میں نے قرآن حکیم کی وہ جو آیات کریمہ پہلے پڑھ کے توحید باندھی ہے، آپ نے اس کے اندر پڑھ دیا کہ رب العالمین کی ذات ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. نہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، ہر دن مسلمان کو کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد تم جو ہے 100 دفعہ تسبیحات کرو، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تم یہ کہو. یہ کہنے کا یہ مسلمان کو کیوں بار بار متوجہ کیا گیا کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرو؟ یعنی جب مسلمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ تو گویا وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنا یہ نظریہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تو ہر جو ہے نا جسم کی جتنی جسم کے عوارض ہیں ان سب سے تو پاک ہے. جبکہ مرزا قادیانی جیسا ملعون اور خبیث شخص کہتا ہے کہ اللہ جو ہے ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر عضو اتنی کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، اور اللہ انتہا طول اور عرض رکھتا ہے. کہتا ہے جو اللہ کے جو اعضاء ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتا ہے وہ اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ ان کا طول اور ان کا عرض جو ہے آپ اس کی پیمائش نہیں کر سکتے. اور کہتا ہے تیندوے کی طرح، تیندوا سمجھتے ہیں نا جو کیکڑا ہوتا ہے، یوں سمجھ لے کیکڑا. دیکھیں مفتی صاحب وہ حوالہ سامنے لے ہیں، ماشاء اللہ مصعب قبلہ آپ جو ہے نا یہی تو آپ کی خوبی ہے، سبحان اللہ. یہ دیکھ لیں مفتی صاحب حوالہ سامنے لے ہیں اسی کی کتاب کا جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ وہ دیکھیں یہ آگی پوری عبارت آگی. قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، ہر عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، اور لا انتہا طول و عرض رکھتا ہے. اور کہتا ہے تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. مومن یہ کہتا ہے سبحان اللہ. مومن نماز پڑھنے کے بعد نہ بھی نماز پڑھے تب بھی اس کی زبان کے اوپر جب وہ آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے تب بھی کہتا ہے سبحان اللہ، وہ زمین کی گہرائی کو دیکھتا ہے تب بھی کہتا ہے سبحان اللہ، وہ درخت کی بلندی کو دیکھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہے تب بھی کہتا ہے سبحان اللہ، تارے ستارے چاند سب کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. جبکہ مرزا قادیانی جیسا خبیث شخص کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پاؤں ہیں، اور اس کا ہر عضو جو ہے وہ اتنی کثرت سے ہے کہ جناب والا وہ شمار میں نہیں آتا. تو سامعین محترم یہ ہے اس کی گستاخی، یہ خدا. ایسا بندہ جو رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ نظریہ رکھے، خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی بات کرے، تو اب یہ بندہ اس کو کہتے ہیں مرتد، اس کو کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، اس کو کہتے ہیں کمینہ اور خبیث شخص، اس کو کہتے ہیں یہود و نصارہ کا گٹھیا، ان کا بچا کچا کھانے والا اور ان کا غلام زادہ. اس کو کہتے ہیں ہم خود کاشتہ، خود ساختہ اور انگریزوں کا لگایا ہوا پودا، جس نے اسلام کی چولے ہوانے کی بات کی اور جس نے اسلام کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین کا بارے میں جو قرآن نے عقیدے بیان کیے، سب وہ قرآن کے جو بیان کردہ عقیدے ہیں ان سب کی یہ مخالفت کر رہا ہے. تو سامعین محترم یہ حوالہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ اس حوالے کے اندر جو ہے مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. نیچے بھی جو ہائی لائٹ عبارت ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ جو عالم ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. جی یہ نیچے دیکھیں سب حوالہ سامنے لے آیا، کہتا ہے یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے. یعنی کہتا ہے کہ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے گویا کہ کائنات میں جتنے درخت ہیں، کائنات میں جتنے پہاڑ ہیں، جتنے سمندر ہیں، کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، کہتا ہے جتنی یہ چیزیں ہیں یہ سارے رب العالمین کی اعضاء ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ اندازہ کریں جو عالم کی ہر چیز ہے اس کو اس نے خدا کا عضو بنا دی ہے، یعنی خدا کا جسم ثابت کیا ہے، اس نے خدا کا جسم ثابت کیا. ایسا جسم جو انسانوں کا جسم ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کے اعضاء ہوتے ہیں اور ان اعضاء کے ساتھ انسان کام لیتا ہے. اب کون کون سا کام لیتا ہے، اب وہ میں تفصیل اگر کروں گا تو وہ نازیبا جو ہے نا وہ لفظوں کی طرف چلی جائے گی. استغفر اللہ. ہم تو یہ بات کرتے بھی ڈرتے ہیں اور ہماری زبان جو ہے وہ زیب بھی نہیں دیتی کہ ہم ایسا تصور بھی خدا کے بارے میں قائم کریں جو اس بغیرت نے اور خبیث الفطرت شخص نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں. تو اب یہ قادیانیوں، اے مرتدین کی جماعت مرتدین، یہ ہے تمہارے اس خبیث کی تعلیمات، اس کو مانو گے،
اس تعظیم کو مان کے تم جنتی ہونا چاہتے ہو، اس تعظیم کو مان کے تم اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس تعظیم کو ماننے کے ساتھ جو ہے تم جو ہے وہ دنیا سے صاحب ایمان جاننا چاہتے ہو؟ نہیں، خدا کی قسم یہ وہ تعظیم ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گی. یہ وہ تعظیم ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ انتہا درجے کا گھٹیا انسان بنا دے گی. وحدہ توبہ کرو اور واپس پلٹو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی طرف. آگے چلے، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 144 اور شیطانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 312. اس کے اوپر اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ایک اور کچھ کہا. کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ یعنی کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی یہ صفت بیان کرتے ہو کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے، لیکن کہتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا بولتا بھی ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات کر کے وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ خدا کی وحی بند نہیں ہوئی. یعنی جس طرح اللہ پہلے بولتا تھا انبیاء کے ساتھ وحی کے صورت میں، کتابیں نازل کرتا تھا، وحی آتی تھی، جبریل آتے تھے، اللہ کا پیغام آتا تھا، تو کہتا ہے یہ تو تمہارا مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ خدا سنتا ہے، لیکن تمہارا یہ کس طرح نظریہ ہے کہ خدا بولتا نہیں؟ مطلب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وحی اب بھی آ رہی ہے. کہنا وہ چاہ رہا ہے کہ وحی اب بھی آ رہی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی اب بھی آ رہی ہے. کہتا ہے پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض واقع ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ دیکھیں حوالہ مفتی صاحب سامنے لے آئے ہیں، آپ سکرین کے اوپر حوالہ نوٹ کریں. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان پہ کوئی مرض ہو گیا ہے. کیا اس نے کیا؟ اس عبارت کے اندر خدا کی زبان ثابت کی اس نے. یعنی بندوق کی طرح، جو بندوق کی زبان ہوتی ہے، یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے، یہ زبان بندوق کی، جس طرح آپ میں سے ہر بندے کے منہ میں زبان ہے، اس نے خدا کی زبان اس طرح کی ثابت کی ہے. یعنی خدا کا جسم ثابت کی ہے. جب زبان ثابت کرے گا تو پھر منہ بھی ثابت ہوگا، جب منہ ثابت ہوگا تو اس منہ سے کھانا بھی ثابت ہوگا، اس منہ کے عوارض بھی ثابت ہوں گے. تو سامعین محترم اندازہ کر لیں کہ مرزا قادیانی کتنا خبیث آدمی ہے. اصل میں اس کا تعلق فرقہ مجسمہ کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر ایک فرقہ ہوا ہے جو فرقہ مجسمہ، جو اس بات کا قائل تھا کہ خدا جسم رکھتا ہے. تو مرزا قادیانی بھی اسی فرقے کا، انہی مرتدین کا یہ بندہ ہے کہ یہ بھی خدا کی ذات کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے. کہتا ہے خدا کا جسم ہے، خدا کی زبان ہے، خدا بولتا ہے، اور خدا کا منہ ہے، خدا کے باقی جسم ہے. تو بہرحال اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ اس وجہ سے بھی مرزا قادیانی مرتد ہے، گستاخ ہے. آگے سنیں اگلا حوالہ، تجلیات ایوائیہ صفحہ نمبر 4 پر تھوڑا سا اور ایڈیشن کر دیں. جی یہ کتاب جو ہے نا براہین احمدیہ کے اندر ہے. جی یہ کتاب جو ہے، یہ جو مصطفی فرما رہے ہیں کہ یہ براہین احمدیہ کے اندر یہ زمیمہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر ہی. اور براہین احمدیہ کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے یہ کتاب میں نے خود نہیں لکھی، یہ مجھے میرے خدا نے الہام کی ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. استغفر اللہ، استغفر اور اللہ. یہ وہی کتاب تھی کہ جس کے لکھنے کے مرزے نے کہا تھا کہ 50 جلدیں ہوں گی، تو اس کا پیسہ ایڈوانس مرزا قادیانی نے جمع کیا تھا. اس نے چندہ بڑا مانگا تھا، بڑا چندہ مانگا تھا اس نے، اور چندہ مانگا تھا اس 25 نے. سالوں میں چھوٹے چھوٹے 5 رسالے لکھ کے براہین احمدیہ کے کہنے لگا کہ 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے، اور وہ جو پیسہ کروڑوں روپیہ میں نے لیا تھا وہ بس میرے ذاتی مصرف کے اندر خرچ ہو گیا. جی یہ ماشاء اللہ مصطفیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی کہ یہ جو براہین احمدیہ کتاب ہے، اس کے لیے اس نے بڑا چندہ اکٹھا کیا. اس نے چندہ مہم شروع کی باقاعدہ، اور اس نے پورے برے صغیر کے اندر، اس وقت پاکستان انڈیا اکٹھا تھا، تو اس وقت اس نے پورے برے صغیر کے اندر اشتہار چھاپے، اور اس نے کہا جی میں ایک بہت بڑا کام کرنے لگا ہوں، میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ شاہکار تحریک کروں گا، براہین احمدیہ کے نام سے میں سرکار دو عالم کی سیرت لکھوں گا. یعنی اس نے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسلام کا ہمدرد شو کرایا کہ میں جو ہے سیرت طیبہ پر بڑا کام کر رہا ہوں، چندہ دو مجھ کو، چندہ دو، چندہ دو. جس طرح آج بھی مرزا قادیانی کے ماننے والے، یہ جو رائے فیملی ہے مرزا قادیانی کی، پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کرتی ہے، اور پھر چندے کے نام پر پوری دنیا میں عیاشیاں کرتی ہے، اور پھر وجنائیں پالی جاتی ہیں، اور ان وجناؤں کو پھر پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ زنا کے اڈے کھولے جاتے ہیں.
تو یہ سارا وہی چندے کا جو ہے چکر ہے سارا، جو مرزا قادیانی خود شروع کر گیا تھا، اور بعد والے مسلسل اس عمل کو کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بڑھا رہے ہیں آگے. اور یہ چندہ لینے سے ان کو کوئی آر نہیں ہے. یہود و نصارہ سے یہ چندہ وہ خود لیا کرتا تھا، اور آج بھی یہود و نصارہ کے ٹکڑوں کے اوپر یہ پوری دنیا میں پل رہے ہیں، اور انہی کا جو ہے کام کر رہے ہیں. جو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کبھی ناموس رسالت کو پڑھ جاتے ہیں، کبھی ختم نبوت کو پڑھ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے اسرائیل کے لیے رائے ہموار کرتے ہیں. تو پوری دنیا کے اندر یہ ایجنڈا جو ہے وہ عیسائیوں کا اور جو ایکس مسلم ہیں انہی کا ایجنڈا جو ہے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. آگے چلے. تھوڑا سا ایڈیشن اور کرنا جی ہے. جی جی یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے اوپر وہابیوں کے بہت بڑے پیشوا محمد حسین بٹالوی جی محمد حسین صاحب بٹالوی رسالہ نکالتے تھے اشاعت السنہ. جی تو اسی اشاعت السنہ کے اندر اسی براہین احمدیہ کے اوپر یہ دیکھیے 350 صفحات کا انہوں نے ریویو لکھا تھا. جی 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 350 صفحات کا ریویو لکھا ہے. یہ پورا ریویو آپ کے سامنے ہے. اور وہ تعریفوں کے پل باندھے تھے رے ربدانا. یہ 2-3 پڑھیے ذرا. یہ چیک کرے جی. جی 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 آپ فرمائیں. صفحہ 176 کے اوپر کہتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے. مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر کے جب ہم کتبی اور شرح ملا پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب اور ساڈے مکتب فکر ساڈا دوواں دا ایک ہی ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مرزا قادیانی حنفی تھا. یہ حنفی نہیں تھا، یہ وہابی تھا اور غیر یہ مکفر کلاس تھا. فیلو تھا محمد حسین بٹالوی کا. محمد حسین بٹالوی صاحب واہ واہ. ان کا کلاس فیلو ہے. اچھا آگے کہتے ہیں اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے. اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے. یہ دیکھیے براہین احمدیہ کے اوپر باقاعدہ طور پہ انہوں نے ریویو لکھا ہے. اور آگے ذرا سن لیں ایک حوالہ اشاعت السنہ کا صفحہ 284 کے اوپر کہتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کے روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شعار ہے. مرزا قادیانی بڑا نیک پرہیزگار ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ ایک عبارت نہیں ہے براہین احمدیہ کی، ہزاروں عبارتیں ہیں کفریہ. ان کفریہ عبارتوں کا دفاع کیا محمد حسین بٹالوی صاحب نے اور ریویو لکھا، اور اس بندے کو اس ٹائم پرہیزگار، صداقت شعار اور ولی اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا مورے ثبت کی تھیں. آگے دیکھیے اسی اشاعت السنہ کے صفحہ 348 کے اوپر کہتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل عقلیہ قرآنیہ و معجزات نبویہ محمدیہ سے. آگے والے لفظ بڑی توجہ سے پڑھیے گا. جس سے وہ اپنے الہامات و خوارق مراد کہتے ہیں. سنیے اپنے مطلب کیا کہ مرزا قادیانی کے اوپر جو شیطانی وحیاں نازل ہوتی تھیں یہ اس کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے معجزات کو
خوار کے عادت جو چیزیں ہیں اس کو یہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بچشم خود ملاحظہ کر لے کرے. آگے بڑھیے. یہ اشاعت سننا ہے اور 145 صفحہ. سرمہ چشمہ آریہ مرزا قادیانی کی کتاب کے اوپر یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہ صرف براہین احمدیہ، انہوں نے تو مرزا کی کئی کتابوں کے اوپر ریویو لکھے اور تبصرے کیے تھے اپنے اشاعت سننا کے اندر. کہتے ہیں یہ کتاب لاجواب، یہ وہی کتاب ہے سرمہ چشمہ آریہ جس کے اندر ہو سکتا ہے مفتی صاحب بھی وہ گستاخیوں کے کچھ حوالے پڑھیں. تو بڑی گستاخانہ کتاب ہے اس کی. تو کہتا ہے مؤلف براہین احمدیہ مرزا غلام قادیانی رئیس قادیان کی تصنیف ہے جو بغرض تحریر و ریویو، یہ دیکھیں ریویو، مصنف عالیہ ہمت نے ہمارے پاس بھجوائی ہے. اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سماج سے مباحثہ شائع ہوا ہے جو معجزہ شق القمر اور تعلیم وید پر بمقام ہوشیار پر ہوا تھا. اس مباحثہ میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے معجزہ شق القمر ثابت کیا ہے، اور اس کے مقابلہ میں آریہ سماج کی کتاب وید اور اس کی تعلیمات و عقائد تناسخ وغیرہ کا کافی دلائل سے ابطال کیا. جھوٹ، بالکل بڑی بڑی گپ ماری ہے، بڑی بڑی گپ ماری محمد حسین بٹالوی صاحب نے. کوئی سرمہ چشمہ آریہ کے اندر کوئی دلیل دلول کوئی نہیں. الٹا قادیانی جو ہے جملہ معجزات انبیاء کے منکر ہیں، وہ کسی معجزے کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک خیالی اور خوابی چیز تصور کرتے ہیں. اور بہرحال موضوع کہیں اور چلا گیا ہے تو مفتی صاحب یہاں سے نہیں مصعب قبلہ بیان کرے اس میں کہ یہ جو جتنے بھی یہ گستاخانہ عقائد رکھنے والے شخص ہیں ان کو اتنی بصیرت نہیں تھی کہ یہ شخص آہستہ آہستہ کدھر جا رہا ہے، پھسل رہا ہے. جی 2 لفظوں کے اندر یہ بتاؤں گا کہ پہلے خود مرزا قادیانی کو کھڑا کر کے اور پھر بعد میں ختم نبوت کے ٹھیکیدار بن گئے. ہاں جی، بس 2 لفظوں میں یہی ہے. کیا بات کہ یہ خود اس فتنے کے جو ہے وہ رکھوالے رہے ہیں ایک دور کے اندر. مؤسس اللہ یہ ہیں، موجد اللہ یہ ہیں، موجد اللہ یہ ہے. ٹھیک جی، بالکل ایسے ہی ہے. آگے سامعین محترم اگلا جو حوالہ ہے مصعب قبلہ نے درمیان میں وضاحت فرما دی. دافع البلا صفحہ نمبر 11 اور شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 231. اس کے اوپر مرزا قادیانی نے اتنی خباثت کی ہے، اتنا جو ہے نا وہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ اس کو بیان کرتے بندے کو شرم آتی ہے. کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب اس نے اس عبارت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی جو ہے نا وہ اس نے یعنی ختم ہی کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے اس کے اندر تو اس نے حد ہی کر دی. کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. مطلب یہ ہے کہ قادیان میں اللہ رب العالمین نے تو رسول بھیجا کوئی نہیں تھا، خدا نے تو قادیان میں کوئی رسول بھیجا نہیں ہے. لہٰذا جو ہے نا اس کے نزدیک جو اصل خدا ہے وہ سچا خدا نہ رہا، جو رب العالمین ہے وہ اس کے نزدیک سچا خدا نہ رہا، چونکہ اس نے قادیان میں رسول بھیجا کوئی نہیں ہے. قادیان میں جو ہے نا وہ نبی اور رسول کھڑا کیا تھا انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے. تو لہٰذا اب یہ گویا اپنی زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ سچے خدا وہ ہیں جو کہ یہودی اور عیسائی ہیں، چونکہ انہوں نے اس بندے کو کیا کیا تھا، تیار کیا تھا نبوت اور رسالت کے لیے، جھوٹی نبوت اور رسالت کے لیے. جبکہ سچا خدا ہے اس نے تو قادیان میں کوئی رسول نہیں بھیجا، بلکہ اس نے تو رسالت اور نبوت کو بند کر دیا نبی علیہ السلام کے بعد. اور سچا خدا تو وہ ہے جس نے سرکار دو عالم کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا اور مدینہ شریف میں سرکار دو عالم کی وفات شریف ہوئی، اور اس کے بعد تو پھر خدا تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا. سچا خدا تو وہ ہے، لیکن اس نے سچائی خدا جو ہے نا اس کی بند کر دی. کس بات میں؟ اس بات میں کہ جس نے قادیان میں رسول بھیجا وہ سچا خدا ہے. سب علماء کیڑے علماء تعریفاں کردے سن سوائے بھابیاں تو تے سوائے محمد حسین بٹالوی تو کنے تعریف کیتی؟ سب علماء کرتے تھے.
علماء کوئی کوئی لبیا ہی نہیں کدھر جی جی ایسے ہی تعریفاں کرتے رہے نے کیڑا عالم تعریف کرتا رہا ہے یہ کال تے چڑھنا ذرا تینوں میں دساں پھر تعریفاں وہ تعریف والی کیڑی چیز ہے کیڑی چیز کی تعریف ہے کوئی دسو تو صحیح کوئی ایک تعریف والی کوئی چیز کڈ کے بہاؤ تعریف کیڑی تعریف وہ زناکاری دی تعریف وہ شراب نوشی دی حرام کاری دی رنڈی بازی دی کادی تعریف کہ جڑا وہ پٹھ دے وچ انگلاں لیندا رہیا وے قاضی یار محمد دیاں او دی تعریف کہ بڑی بہترین تعریف انگلاں لیندا جی ٹیمو ٹائم تعریفاں کرتے رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مفتی مبشر صاحب زندہ تاجدار باد ختم نبوت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد زندہ باد قادیانی مرد آباد قادیانی مرتد 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 مرد ایک نعرہ میری طرفوں بھی ایڈ کر دیو مردے قادیانی دا پچھواڑا زندہ باد مردے دا پچھواڑا زندہ باد بڑا مردے دا پچھواڑا زندہ باد ہے تعریفاں چل میں بھی کر دیتی گا تعریف مردے دے پچھواڑے دی ہے نا کہیں کہ اے مولوی تعریفاں نہیں کردے انہاں مولویاں چ مینوں بھی پا لیں چلو جی مفتی صاحب میں تواڈے موضوع دا بیڑا گرک ہی کر دیتا ہے نہیں 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 توڑ ہو گئے جی جی ماشاءاللہ اے کسے ہور پاسے ٹر پیا کم روک لو جی آگے آگے سنیں جی آگے یہ مرزا قادیانی اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ایک واقعہ اور سنیں یہ اس کی کتاب ہے جو حمامت کیا نام ہے اس کا جی البشرا مجموعہ اوہامات جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کے اوہامات و مکاشفات کا مجموعہ ہے اس کتاب کے اندر جو ہے نا جلد اول صفحہ نمبر 49 یہ منظور وائی قادیانی نے یہ جمع کی ہے اس کی یہ کتاب یہ والی جو مرزے کے اوہامات ہیں اور مکاشفات ہیں اور فواں جو اس کو شیطان کی طرف سے ہوتے تھے اس میں کہتا ہے کہ رب العالمین نے مجھے کہا اسمع وودی اے میرے بیٹے میری بات سن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے کہا اے میرے بیٹے میری بات سن تو سامعین محترم اس میں اس نے خدا کی اولاد بھی ثابت کر دی یعنی خود جو ہے بیٹا بن گیا اللہ کو باپ بنا دیا تو اب یہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے یہ مفتی مبشر صاحب بہتر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ باپ اس کا کون ہوگا اور بیٹا کون ہوگا آپ ذرا وضاحت فرما دیں اس کی ہاں جی نہیں وہ جو تھا وہ کالا کالو تھا جی کالا کالو تھا باپ کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کالا کالو جو ہے نا یہ دراصل عربی الفاظ ہیں اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا اور یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے یہ ذکر خبیث کے صفحہ 230 کے اوپر ہے تو یہ کالا کالو تھا خدا اس کا وہ اس کو وہیاں نازل کرتا تھا وہ اس کی گانڈ بھی مارتا تھا اور بڑے ٹائم و ٹائم اس کو مزے دیتا تھا اور اس نے وہی بھی نازل کی تھی نا آئی لو یو تو یا مجھے لگتا ہے کوئی شک پڑتا ہے کہ یہ کاروائی جلاش کی ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 203 کے اوپر وہ کہتا ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جلاش خدا کا ہی نام ہے یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا اس کے معنی میرے پر کھلے گئے کہ یا لا شریک لکھ دی لعنت ہے بھائی عربی قاعدے کلیے کے تحت بھی اجتماع حرفین جو ہوتا ہے نا ثقیلین ہوتا ہے اس میں ثقل ہوتا ہے تو اس کے اندر بلاغت نہیں ہوتی تو یہ کہتا ہے یا لا شریک چلو تو اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے جو کسی لغت میں یا کہیں نہیں حالانکہ میں نے جو کتاب لکھی ہے قادیانی توحید اس کے اندر اسی موضوع کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ یہ اصل میں مجوسیوں کا
देवता था जल्लाश। और तारीख इब्न खलदून के मैंने हवाले दिए हैं, उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ जल्लाश का जिक्र मौजूद। तो ये कह रहा है कि नहीं ये मेरा खुदा है और ये एक नया इल्हामी लफ्ज़ है। तो या तो है जड़ा पुठे काम करता सी मिर्जे कादियानी दे नाल, या तो जल्लाश था जे ते कदी कदी फेरा पा लेंदा सी काला कालू। हाँ जी, ते सारियां करतूतां इन्हां दियां दों दियां लगदियां ने मैनू ते हुण पता नहीं कौन था जे। जी बिल्कुल ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। आप ये गल सुन, वही आके कितना सिरा सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा। हाँ जी, वो एक वे है तो वैसे मजाहिया जी चीज है, वो मैं अपनी किताब दे विच भी तफसील दे नाल बयान कीता है। मिर्जा कादियानी नूं ना एक वही नाज़िल होई, वो वही सी मैं जरा पटारी खोलना जरा ते ताकि हवाला भी सामने हो जाए ना। ते पटारी खुल गई भाई। लो जी, उलमा इकराम सामने बैठे जे, तर्जुमा जड़ा वे उलमा को करा लिया जे। रूहानी खज़ैन जिल्द 22 ते सफ़ा 714 अल खातिमातुल इस्तिफ्ता जी मिर्ज़े दा रसाल जी जी वही नाज़िल हो गई है वराकला वर्की। हुण वराकला वर्की दा तर्जुमा हुंदा है कि काले कालू या जल्लाश खुदा ने मेरी मकद दे विच गांड दे विच अपनी लत्त वाड़ दी। ए तर्जुमा जी। हाँ जी, राकाला फेल माजी मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब दा मतलब हुंदा है कि लात मारना। वर्क दी जड़ी लुगत है, वर्क भी आंदी है, विरक भी आंदी है, तवरुक तो ही निकलिया वे, यानी चूतड़ों के बल बैठना। तो वर्क विरक वुरक भी आंदी है। ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਤੜੇ ਜਾਏ ਨਿਸਬਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਚੂਤੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਫੂਲੇ ਫੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ, यानी उसने लात मारी मेरे चूतड़े के अंदर। समझ आई कि नहीं? ते हुण आप ही हिसाब ला लो ते ऐस अपनी किताब कादियानी तौहीद दे विच इहदी भी गुफ्तगू कीती है मैं कि लत्त जड़ा वे गुसेड़न दा जिक्र ते मौजूद है मिर्जे दी किताब दे विच, लेकिन लत्त कड्ढन दा जिक्र किधरे भी कोई नहीं। ते हुण हजे भी वो लत्त अंदर ही है कि वो कड्ढी सी कि नहीं कड्ढी सी। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਮੁਰੱਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। अच्छा जी, अच्छा जी, मुफ्ती साहब टोरो जी आगे जी, टोरो जी आगे इसने जो है ना हकीकत वही सफ़ा नंबर 108 शैतानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 108, इसमें इसने कुरान हकीम की एक आया करीमा चेंज कर दी। सूरह यासीन की जो आखिरी आयत है ना, इसने उसको अपने वहां बना के बेगैरत ने पेश कर दिया। वो आयत तो ये है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यकून लहू कुन फयकून। तो इसने देखे कुरान हकीम पर कितनी इसने लफ्ज़ों की तारीफ कर दी। मानवी नहीं, मानवी तो ये सारे ही करते हैं ना, कादियानी सारे ही कुरान का माना बदलते हैं, लेकिन ये मिर्ज़ा कादियानी इतना खबीस और मलऊन था कि इसने कुरान हकीम का लफ्ज़ भी चेंज किया बकायदा। ये सूरह यासीन की आखिरी आयत है, इसके बारे में जो आयत ये थी इन्नमा अमरुहु, इसने क्या कर दिया, कहने लगा इन्नमा अमरुका, यानी हु को का कर दिया, इन्नमा अमरुहु की बजाय इन्नमा अमरुका। इज़ा अरादा, अरादा को क्या कर दिया, अरत्ता। इन्नमा अमरुका इज़ा अरत्ता शय्यन अन यकूवा, यकूवा को क्या कर दिया, तकूवा, यानी जो गैब का सीगा था उसको हाजिर का कर दिया, जो गैब की ज़मीर थी वहाँ पे खिताब की ज़मीर लगा दी, जो सीगा था किसका, गैब का, उसको मुखातिब का सीगा कर दिया। तो ये इसने कुरान हकीम के बकायदा लफ्ज़ चेंज कर दिए। ये इतना बड़ा मुहर्रिफ कुरान था, कुरान के अंदर तारीफ़ करने वाला, और इतना बड़ा खबीस और लानती मलऊन शख्स था। ये है इसके मुर्ताद होने की दलील कि जिसने कुरान को भी चेंज कर दिया, और कुरान को चेंज करने के बाद आप भी कहते हो कि इसको मुसलमान कहो या इसको जो है ना वो जमात अहमदिया मुस्लिम अहमदी कहो, अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें मुसलमान कौन मानेगा, कौन तुम्हें मुस्लिम इसके मतलब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा एडिशन करते हैं हम। मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है रूहानी खज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 170 के ऊपर
کہ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کے شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ تو مرزے نے یہ تحریفات کر کر کے نا یہ ملحد بن گیا، کافر بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شوشہ بھی، ایک نقطہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور کوئی سوچے بھی کہ وہ بندہ ملحد ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جی بے شک ایسا ہی ہے، یہ خود بغیرت کہہ رہا ہے کہ ایک نقطہ بدلنے سے بندہ کافر ہے، تو اس نے قرآن کی آیت ہی پوری چینج کر دی، سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے اس کو پوری کو چینج کر کے، تو جو آیت اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمائی تھی، اپنے بارے میں کہ رب العالمین کا جو حکم ہے جب وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے، اس نے اپنے بارے میں کہہ دیا، کہنے لگا کہ خدا نے مجھ کو کہا ہے کہ اے مرزے تو جس بات کا ارادہ کرے گا، تو جس بات کا حکم دے گا وہ تیرا کام ہو جائے گا، پھر فور ہو جائے گا۔ یعنی خدا نے اپنے بارے میں کہا تھا، اس نے خدا کا وہ منصب چھین کے تو خود اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی اتنا خبیث ہے کہ خود اس نے خدا بننے کی کوشش کی ہے۔ یعنی لوگ تو یہ روتے ہیں نا کہ جس طرح مفتی صاحب بھی کہتے ہیں، وہ بندے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نبی نہیں، اس نے خدا ہونے کے دعوے کیے ہوئے، بلکہ اس نے خدا سے بھی بڑی چیز۔ کون کے اوپر مزید کچھ حوالے اور بھی لے لیں۔ یہ تذکرہ جو موجودہ ایڈیشن ہے اس کے صفحہ 276 کے اوپر وہ کہتا ہے، یہ وہی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول لہ کن فیکون۔ اچھا یہ قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے؟ کوئی بتائیں گے کوئی اگر حافظ قرآن ہے؟ جی یہ آیت ہے نا انما، جی قرآن کی آیت ہے کوئی؟ جی قرآن کی آیت ہے نا، یہ سورہ یاسین کی آخری آیت۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے یہی الفاظ ہیں ٹوٹل، کوئی تبدیلی یہاں پہ لفظ کیا ہے جی قاری صاحب؟ دیکھیں لفظ دیکھیں، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول لہ کن فیکون۔ یہ اس نے چینج کر دی ہے نا لفظ تھا انما وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یقول، اس نے چینج کر دی اس نے۔ ہاں وہی وہ ایک شوشہ بھی تبدیل کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مرزے کا یہ فتویٰ ہے۔ اچھا یہی چیز اس نے جو غیب کی ضمیریں تھی ساری وہ متکلم کی بنا دی ہیں، غیب کی ضمیروں کو جمع متکلم کر دی ہے، جمع متکلم۔ یہی تذکرہ کے صفحہ 296 کے 92 کے اوپر بھی یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ اصل میں مرزا قادیانی نے اپنے لیے کلیم کی ہے۔ اندازہ کر رہے سامعین محترم، اندازہ کر رہے کہ یہ کتنا خبیث بندہ ہے جس نے قرآن کے لفظ چینج کر کے جو خدا کے بارے میں تھے وہ اس نے اپنے بارے میں کہہ دیے کہ یہ میرے بارے میں ہے۔ ہاں جی اپنے بارے، یعنی یہ نا انما امرک اذا اردت شیئا، یہ دیکھیں نا کسی چیز کا ارادہ کرے، یہاں اس نے ساری ضمیریں حاضر کی کر دی ہیں، اس میں ساری متکلم کی کر دی ہیں۔ تو یہ ایک البدر اخبار 5 مارچ 1925 کا بھی شمارہ اور صفحہ 2 ہے۔ یہ 1925 ہے غالباً، یہ اوپر کچھ لکھا ہے۔ اچھا بہرحال تو یہ الہام اس کے اندر اخبار کے اندر بھی یہ دیکھیں شائع کرتے رہے ہیں یہ لوگ۔ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں یہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس آیت کو کبھی اس نے یہ کر دیا انما امروکا، ہو کی بجائے امروکا کر دیا۔ یہ اتنا 1905 تھا، اور یہ مفتی صاحب کی بتا، یہ ان قادیانیوں کی مت ماری گئی ہے، ان بغیرتوں کی ان کی مت ماری گئی ہے۔ ایک چیز سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینجنگ قرآن کے اندر کی ہے اس بندے نے، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے حرامی بیٹے ہیں۔ ان کو پھر بھی یہ نہیں آ رہی بغیر تو سامنے دیکھو یہ قرآن کے لفظ چینج کر کے وہ اپنے بارے میں منسوب کر رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو ہے نا وہ یہ ہے فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر بھی کہتے ہیں احمدی مسلمان،
ओ भाई अहमदी मुसलमान को किस तरह कहोगे? ये अहमदी वो लोग हैं जो मुहर्रिफ कुरान और मुबद्दिल यानी कुरान को बदल के फिर भी तुम कह रहे हो अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है कल या परसों आपको इल्हाम हुआ, पता ही को नहीं है कि इल्हाम होया केड़े दिन ने। हाँ जी, ते इल्हाम पुत्र किंज दे सानू ए इल्हाम नहीं है, ए मुफ्ती साहब इल्हाम नहीं, एहतवाम है, एहतवाम है। या ये होर ही कुछ वे, इस्लाम एक छोटी चीज हुंदा है। मेरे को पुछोगे तो मैं फिर इहदी वाह भाई कोई हाशिया ला देना इहदे उत्ते। नहीं अंदाजा करें ना, ये जितने अहबाब बैठे हैं सारे अहबाब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि ये देखें अब मुफ्ती साहब जो सही कहते हैं कि तुम इसका ये रोना रो रहे हो कि नबी हो गया, ये नबी नहीं, ये तो बगैर पढ़वा खुदा बन रहा है, ये तो खुदाई दावे कर रहा है, खुदाई दावे कर रहा है। खुदाई दावे जी हाँ बिल्कुल जी, खुदाई दावे ये खुदाई दावे कर रहा है, ये तो खुदाई दावे कर रहा है। एक सुनो जरा, चोंदी 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 एक चीज सुनो जी। अल फजल अखबार 20 मार्च 1947 ते सफा नंबर 2 दे उत्ते ए सुनिया जे जरा जी। आंदा है कि चलो इथों पढ़ लेना, मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे वो औरत भी वहां पहुंच गई है, मैं समझता हूँ कि ये जन्नत में मेरे साथ रहने के लिए आई है, वो बहुत ही खूबसूरत औरत है, मैं इसकी थोड़ी पकड़ कर कहता हूँ कि क्या तुम भी जन्नत में मेरे साथ रहोगी? उसने कहा हाँ मैं आपके साथ जन्नत में रहूंगी। मैंने उसे कहा कि यार अल्लाह दी कसम है, तुम्हें मेरी बीवी एडा ठरकी सी, हालांकि मर्द सी कुत्ते दा बच्चा, लेकिन पता नहीं इनू जनानियां तो अलावा को ख्वाब नहीं आते। अच्छा तो तुम्हें मेरी बीवियों के साथ रहना पड़ेगा, और कुछ हैरत जाहिर करती है कि बीवियों के साथ, मगर उसने इनकार नहीं किया। इस वक्त यकदम मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये खूबसूरत औरत अल्लाह ताला है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह ताला मेरे साथ जन्नत में रहेगा। देखिया जी, कहते हो इन्हां दे काम चेक कीते जे, फिर आंदे ने जुत्तियां मार दियो सानू। हुण तुहानू जुत्तियां ना मारिए तो होर की करिए दसो ते सही, तो सारे ते दरवाजे बंद कीते ने, सिवाय जुत्तियां दा दरवाजा खुलिया है, इस तो इलावा होर है ही कुछ नहीं। चाचा कश्मीरी साहब तुसीं ये चीज़ां सुनदे पे हो सारियां? जी जी माशाल्लाह। अंदाजा कर वो, अंदाजा करो चाचा जी, अंदाजा करो कि यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਦਰ ਚੌਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ कितने लोग आया के बैठे हुए जी, कितने बंदे और बरोडा ते बैठे हुए ने, असल मोहब्बत है सुनन ना जी, अपने आप के एजुकेट करन ना। वैसे मैं ना जी बाबा जी इन इंतजामी मामला च बोलदा ते नहीं जी, एक गल कोड़ी जी करा चाचा जी। जी जी गल्ला मैं कोड़ियां करदा वां, मिठी गल कोनी जी मेरे कोल। करो करो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਐ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਗਏ ਜੇ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਬਰੋਡਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਾਏ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ उलमा अपने अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह साहब, अल्लामा मोहम्मदीन सियालवी साहब, जी जी इंग्लैंड दे शेर ने, कसम वाली गल। हाँ जी, उन्हां दा मैसेज इन्हां दो बंदियां तो इलावा कोई खत्मे नबूवत दा तीजा कोई बंदा तुहानू नहीं लभे। हाँ उन्हां कहा जी मैं जिस दिन आखसो मैं आ जासा तुहाडी बरोड ते मेरे फोन ते गल होई नहीं ओ ते वेखो ना, ओ ते हां ऐसे जदों भी तुसीं रखसो मेरा दिन ते मेरा 10 जाने मैं आ जासा। हाँ बिल्कुल, वो हीरो ने, हीरो नहीं कहना चाहते ने चाचा जी, कहना चाहते ने मुफ्ती साहब के बाकी जिन्होंने एडियां वड्डियां अंपायर खड़ियां कीतियां ने, बड़े बड़े इदारे, बड़ियां बड़ियां मस्जिदां, बड़ियां बड़ियां चेनां,
ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਓ ਬੱਚੇ, ਹਟੋ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਗਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ 11ਵੀਆਂ ਤੇ ਉਰਸ ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀ। ਲਫੰਗੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਉਹੀ ਮੁਫਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕੋ ਐਡੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਲਾਮੇ। ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝਿੰਗਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ 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 ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਲੀ ਬੁਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਮੀਨ। ਅਲਾਮਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਚਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੂਣਾ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਖਤਮੇ ਬਹੁਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਉਹ ਆਲਮੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਔਰ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰ ਕੇ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਚਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਮਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਿਮ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੜਕਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਾਇਆ, ਪੱਗ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਲਵੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਧੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਲਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਆਰਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਅਲਾਮਾ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੀਗਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਲਿਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ में मौत भी कबूल है, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਰਨਾ ਮਰਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਾਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਦਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਜਰਨਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝੇਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੀਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਆਜਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਾਸਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਪਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਬਲਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ। ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਉਲਮਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾਤ ਪੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਮੌਜੂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸਾਂ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੌਜੂ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾੜੀ ਪੱਗ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਹੀਰੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੁੱਬੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪੱਪੂ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾਈ ਏ ਤੇ ਨਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਏ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ, ਬਾਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੜੀ, ਕੋਈ 500-700 ਕੁੜੀ ਜੇ, ਕੋਈ 500-700 ਮੌਲਵੀ ਜੇ। ਬਰਾਡਾਂ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ 7-8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਡਾਂ। ਇੰਨੀ ਬਰਾੜ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆ ਮੌਲਵੀ ਮੁਫਤੀ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਫਲੇ ਨਾਤ ਵਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਨ ਸਮਰ ਕੇ ਇੰਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਪੱਪੂ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੌਲਵੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾਓਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਬਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਘਰ ਚ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲੇ ਨਾਤਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਏ ਅਸਲ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਸਦਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਰਾਡਾ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਬਰਾਡਾ ਲਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ, ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ 4-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੈ ਝੱਗ ਵੰਗਰਾ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮੂਤਰ ਦੀ ਝੰਗ ਵੰਗਰਾ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਬਵੋ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜੀ ਬਰਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੋਸਟ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾਤ ਪੜਨ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਦੁਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਵੁਜ਼ੂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਕਮਰਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕੱਢੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਰਕ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ? ਔਰਤ ਫੇਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਧਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਲਮ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਣੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮਨਾ ਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ मुफ्ती साहब ये तो सारी शहवत रानी हो रही है ना, यानी ख्वाहिश नफ्स का चक्कर है सारा, ख्वाहिश नफ्स दा। कुरान हकीम च आंदा ना, आफर आईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, कि ए महबूब करीम तुसी इस बंदे नूं वेखो ना जिन्ने अपनी ख्वाहिश नूं अपना खुदा बनाया है। ये लोगों ने अपनी ख्वाहिश नूं अपने खुदा दा दर्जा दिते है, ये अपनी ख्वाहिशां पूजदे फिरदे ने। ओए होए की बनदा है पिया। यकीन मनो मैं ना पहले बड़ा शौक हुंदा सी मेरे विच कि मैं हजूर दे दरे अनवर ते हाजिर होना, मैं अपने प्यार मुहब्बत वालियां नूं कैमरा ऑन करके इंज ज़ियारतां करवाउणियां कि चलो यार दूर बैठे एक जरिए ते वसीले दे नाल चलो ज़ियारत कर लैणगे।
ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੇਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਇਤਫਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬਰੋਡ, ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਫਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ है, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ मैसेज करना शुरू कर देंगे ने, हाँ मैं मदीना पाक में हूँ, मैं मक्का पाक में हूँ, ज़ियारत कर लें, ज़ियारत कर लें, ज़ियारत कर लें। अच्छा उस ज़ियारत और कैमरा ऑन हो जाता है, इधर सारे बरोड दे अपनी गल्लां कर रहे होंगे ने। शाह जी, नीचे मैसेज आ रहा कि खुदा ना खास्ता ना ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਥਰੂ ਜੇ ਸੱਟੇਗੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਆਸ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰੇ ਆਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, हराम का वो थे लोग शर्म नाम दी। ये जो मैसेज कर रहा है ये यहाँ पे नाज शरीफ की मुखालफत नहीं हो रही, नाज शरीफ के तकद्दुस के बारे में दरस दिया जा रहा है कि नाज शरीफ कहाँ पढ़नी चाहिए, कहाँ जो है ना इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। ख़वातीन की मजालस जो है वो औरत की आवाज़ भी गैर महरम है, औरत की आवाज़ भी औरत है, वो भी सतरे औरत है। तो ये बात यहाँ पे ये हो रही है, ये नात की मुखालफत नहीं हो रही। खुदा के बंदो ये ज़रा समझने की कोशिश करो, नात की मुखालफत नहीं है बल्कि नात के तकद्दुस की बहादुरी की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा किबला मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने बताया नात पढ़ने वाले ने आपने पहले बताया कि औरत की ब्रॉड है और सर साहब एक मैं गल कंप्लीट करा। कदी तुसां सोचिया वे कि कदी तन्हाई दे विच कदी जोक आया होवे, कदी कोई कदी तन्हाई दे विच कदी जोक आया होवे ते तुसी कोई नात उत्थे गुनगुनाई होए तन्हाई दे विच, बंद कमरा है, जिवें मेरा बंद कमरा है, कोई नहीं इत्थे सुन रहा, कैमरा ऑफ है, तन्हाई दे विच मैं भी कदी कदी सुनना भी हां और गुनगुनाना भी। वाह क्या जू दो करम है शहेबत तेरा। अच्छा ए बड़ी लंबी है ना आला दद्दा ए कलाम, यकीन मनो ऐसे एक शेर पहला, वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰੋ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਦੀ ਅਸਲ ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मुफ्ती साहब आज एक नात सुनो जी आला हजरत की, मुफ्ती साहब आज आला हजरत की नात सुनो, और वो जो पढ़ते हैं ना वो एक एक लफ्ज की तशरीह भी करते हैं और सही मैनू में आला हजरत को पढ़ते हैं जी। ये नीचे बैठे हैं हमारे साथ। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नात दे बड़ा तकद्दुस है, बहुत एहतराम है। खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात पाक दा तुसी देखो की मकाम है कि ओ सनाखाने मुस्तफा, हाजी सनाखाने मुस्तफा, ओ केड़े सन सहाबी हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु, आप वास्ते अपने मिंबर शरीफ ते चादर बिछा देंदे हुंदे। शाह जी आए जी ऊपर, सैयद जफरुल्लाह साहब। अच्छा जी तशरीफ ले आए ने, नहीं आए। अच्छा ते तुसी देखो ओ ओथे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਤ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਨਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਨੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤਕੱਦੁਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ।
ਇਹਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਬਈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਥੱਲੋਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਨੋਟ ਸੇ ਕਮਾ ਕਮ ਉਹ ਰਹੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਦੀਨ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਉੜ ਕੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਚ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲੀ ਮਨਸਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਏ ਹੋਏ ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀਏ। ਨਾਥ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਫਸੀਉਦੀਨ ਸਰਵਰਦੀ। ਫਸੀਉਦੀਨ ਸਰਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਸੀਹੁਦੀਨ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫੇਵरेट ने जी, इसलिए मैं याद फटाफट। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਲੱਛੜਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਤ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बारिश जी बिल्कुल सही दिल नाल पढ़ने ते और दूसरे भी थे न दाढ़ी ते बगैर। ਉਹ ਬਸ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ सबसे ज्यादा मशहूर है शाह साहब। किबला शाह साहब, मेरी अखियां मदीने विच रह गई, वो भी पढ़ने वाले भी ने जी, दाढ़ी रखी नहीं सुन्नत। अच्छा शाह जी, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਰੋਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮਾਨ ਨਾਥ ਖਾਨ ਪੜਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। इनबॉक्स तो ओपन है ना जी, इनबॉक्स तो सारिਆਂ ਨੂੰ ओपन है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਜ ਦਈਏ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤਰੀਨ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। मुफ्ती साहब अगर इजाजत है तो अब्दुल हमीद साहब कारी अफजल साहब को एक नात पढ़ लेने, दोनों बहुत खूबसूरत एंजॉय कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾਤਾਂ। नहीं नहीं आए सुननी है, तुसी नात सुननी है मुफ्ती साहब साडे पास। इन्हां दो बंदियां दी तुसी नात सुनसो ना ते तुसी बहुत ही मासूम। हाँ हाँ इंशाल्लाह। अब्दुल हमीद साहब ऊपर आ जाए जी, किसी कोई वॉलंटरी नीचे जाएगा जी, मैं मुफ्ती साहब को दावा है वो उनको भेज देता हूँ जी। मेरे
अच्छा शाह साहब, ये मुझसे ना एक 2 दिन से एक बंदा है, वो टाइम मांग रहे हैं ना महफिल के लिए ना, तो अगर उनके उनके हस्बैंड है जो मर्द उसकी ब्रॉड पे आता है, वही बात करता है, वही चलाता है, तो फिर उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? ਦਿਓਸ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਦਿਓਸ नहीं, उसकी नहीं, वो ਦਿਓਸ ਹੈ, ਦਿਓਸ। आईडी एक है ना उनके पास, अब्दुल लेकिन वो हमीद साहब महफिल ना, करवाते ना, रहेंगे, तो नहीं, मर्द अगर आके कारी अफजल औरत राबता ही ना करे, इस औरत सूरत में राबता ही ना करे। नहीं, औरत दी आईडी तो नहीं, क्यों औरत होगी? का राब्ता नहीं है, राब्ता मर्द ने किया है, राब्ता कोई नहीं, मर्द ने किया है, औरत दी राब्ता मर्द आईडी ने ਨੂੰ किया है। ਮਰਦ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਮਰਦ ਦਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ अच्छा ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ नहीं नहीं, ਨਾ वो तस्वीर नहीं लगी है, ਇਤਾਕੂ तस्वीर ਮਕਾਮਤ ਤੋਹਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ तस्वीर ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ तस्वीर ਹਿੱਸੇਦਾਰ नहीं ਕਿਉਂ लगी ਬਣੇ? औरत दी। ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਹੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਜਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਾਚੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਭਖ ਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮ ਸੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਯੈਸ ਇੰਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਖਾਤੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਉਹ ਇਫਰਾ ਖਾਨ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ। कारी अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मदीने शरीफ हैं जी, जाहिद साहब भी थे। कारी अफजल जी अफसल कौन ने? कारी अफजल आजाद जी अतारी। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਰੇ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ। जी हेलो, कोई अब्दुल हमीद साहब अफजल नीचे है? बैठे, आ जाओ ना अब्दुल हमीद साहब देखिए। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹੀ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। माशाल्लाह जी, ਸਾਡੇ ਜਾਮੀਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੇ। ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ चलो ਹਾਂ। मुफ्ती साहब ने कहा सी, मैं चलो ना तो सुनाओ, तो ठीक है, तो बिजी कर बंदे हैं। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਚਾਚੂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ। जी ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਦੀਚਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤਕੱਦੁਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਲਟਰੀਨੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਲਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਚਾਚੂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੱਸੋ, ਅਦਬ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਨਾਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਤ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਏ, ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਬ ਤੇ ਮਕਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਬੜੇ ਉਸ ਬਾਦਬ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੀ ਬੜੇ ਬਾਦਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਉਹਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਹਮੀਦ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਤਾਂ ਨੂਤਾਂ ਇਹ ਵੋ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕਾਨੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ। ਇੱਥੇ 16 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਠੱਠਾ ਮਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਵੋ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, बहरहाल मेरी भी हाजिरी हो गई है, इजाजत हो चलो गई। ठीक है जी, कल इस ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम ਬਿਆਨ में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात जी, उनके अपने अस्सलाम ज़ाती वालेकुम हैं जाहिद और साहब, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे उमरा चैनल मुबारक जी। और टीम के ख्यालात, वालेकुम आरा सलाम और व मौक़िफ़ की रहमतुल्लाहि अक्कासी व हैं। हम बरकातुहू। किसी दूसरे जज़ाकल्लाह फर्द की खैरन आरा और और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।